السلام علیکم ویورز، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا چینل جو ہے قرآن، احادیث اور اہل بیت سے متعلق ہے، جس میں قرآن پاک کی صورتیں، احادیث سے متعلق معلومات اور اہل بیت سے متعلق معلومات شیئر کی جاتی ہیں۔ تو آپ مزید اچھی دینی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور قرآنی سورہ اچھی آواز میں، اچھی لہن میں سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے اور سننے سے اس کے بے شمار فوائد موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ رحمان کی تلاوت ڈیلی مطلب روزانہ اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ شہید کا درجہ ایسے عطا کرتا ہے کہ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ اس سے متعلق ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچنے کے بعد یہ کہے کہ پروردگار تیری نعمتوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں جھٹلا سکوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر یہ دہراتا ہے تو اگر وہ رات میں مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کی موت قرار دے گا، اور اگر نارمل دن میں بھی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ تو یہ فائدہ ہے سورہ رحمان کی ڈیلی تلاوت کرنے کا۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کر سکیں، اور سونے سے پہلے ضرور کریں تاکہ ہم بھی شہید کا درجہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سورہ رحمان کی تلاوت کی طرف۔ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس
قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام